مالک اور مینیجر، باس اور مینیجر میں فرق ہوتا ہے۔ مینیجر کو یہ اس کو اختیار اس چیز کا نہیں رہتا کہ وہ مالوں کو جمع کرے بنا مالک کے بتائے ہوئے، اور مالوں کو خرچ کرے بغیر مالک کے بتائے ہوئے، اس کو اختیار نہیں رہتا ہے۔ مالک کہہ دیتا ہے کہ فلاں جگہ ان تمام مالوں کو خرچ کرنا ہے، فلاں مال دینی ہے، فلاں جو ہے غریبوں کو دینا ہے، جو چیز کی اس کو حکم دے دیا جاتا ہے وہ مینیجر اس کے اکارڈنگ سارے کام کو کرتا ہے۔ اپنے کمپنی کا، اپنے کارخانے کا، کہیں کے بھی آپ مینیجر کو نام دیں گے، مینیجر مینس مینجمنٹ، وہ انتظام کرنے کے لیے اس کو مالک نے اس کو اتھارٹی دی ہے، اس کو مینیجر بنایا۔ تو آج ہم تمام جن کے پاس بھی مال کے انبار لگے ہوئے ہیں، پراپرٹیز بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک تو بیچارے کے پاس ضرورت ہی نہیں پوری ہو پاتی ہے، وہ اپنے مال کو کیا خرچ کریں؟ تو اسی دن میں ایک سوال کیا گیا تھا اللہ کے نبی سے کہ صحابہ پوچھتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے نبی جی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے اس کو خرچ کر دیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کتنی شفقت فرمائی، کتنی مہربانی اور عنایت ہے اللہ کی، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم خود ضرورت پوری نہیں کر پا رہے، تمہیں ضرورت تو مال خرچ کرو، اللہ نے فرمایا جو بچ جائے تب اس کو خرچ کرو۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کتنی ضرورتیں کتنے مال سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک سوال کیا گیا اللہ کے، اس مال کی خرچ کرنے میں جو آج کشمکش ہے اس کو آج کلیئر کر گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کے لیے غریبوں میں خرچ کیا کرے۔ تو ہم مال کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنا یہ کنسپٹ سب سے پہلے کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم مال کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے بس ایز اے مینیجر ہم اس مال کے ہیں کہ اللہ نے غریبوں کے لیے امیروں کو مال دیتا ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں سائل کے اور محروم جو ضرورت مند ہے اس کی تمہارے مال پر حق ہے، اور آپ کو یہ اللہ حکم دے رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے وہ خرچ کریں گے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ تو ہم جتنے بھی مالدار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مینیجر بنا کر رکھا ہے، اور ہم اپنے مالوں سے ضرورت مندوں کو پورا کریں گے جو ضرورت مند ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت قیس بن عاصم سعدی، قیس بن عاصم سعدی، یہ قوم کے سردار تھے، ان کو اللہ کے نبی کہتے تھے سیدو اہل الغبری، ہذا سیدو اہل الغبری۔ جب بھی وہ آتے اپنے گاؤں سے، اس لیے اللہ کے نبی جو مدینہ منورہ میں شہر میں رہتے تھے، تو جب وہ گاؤں سے آتے تو اس وقت اللہ کے نبی دور سے اشارہ کرتے، کہتے دیکھو یہ جو ہے نا ہاتھ سید اہل الوبی، یہ جو ہے گاؤں کے سردار ہیں، گاؤں والوں کے سردار آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہوتا اللہ کے نبی ان کی عزت ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھے اعلیٰ عہدے کا آدمی آ جائے اور تو ان کی عزت بھی، یہ سنت ہے، طریقہ ہے کہ جو آدمی جس حساب کا ہو اس کے ساتھ اتنی عزت اکرام اسی کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جسے بڑے عالم آ گئے، جسے بڑے آفیسر آتے ہیں، ان کی عزت اور ایک نارمل سا، تو یہ اللہ کے نبی سنت ہے کہ جو جس درجے کا ہے اس کے ساتھ اتنی اس کی عزت کری جائے، عزت کی جائے اس کی۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ سردار بھی تھے اور بہت مالدار تھے، بہت مالدار، اور اس وقت کی مالداری مویشیوں میں ہوتی تھی، کرنسی نہیں تھی، یعنی جن کے پاس جتنے جانور ہوتے، جتنی بکریاں ہوتی، جتنے اونٹ ہوتے، جتنے اور دیگر جانور ہوتے، ان کی وہ مطلب امیر جو ہے اس وقت تصور کیا جاتا تھا جس پر خوب زیادہ جانور ہوا کرتے۔ تو اسی سوال کے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم کتنا مال رکھیں، کتنا مال خرچ کریں، کیا کچھ
تو یہی چیز کو لے کر کے وہ بھی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بتائیے ہم کتنا مال رکھیں اور کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ کے نبی سیکوینس بتا رہے، ترتیب بتا رہے کہ کتنا صحیح ہوگا، کتنا درست ہوگا، کتنا زیادہ ہو جانے سے ہلاکت بربادی ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی سے وہ سوال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ نعم المال والبنون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم المال والبنون، کہ 40 مال ہو تو بہتر ہے، اچھا ہے کتنا 40، اور اس وقت 40 میں بکریاں یا اونٹ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حدیث کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر 40 بکریاں ہیں، جس کے پاس 40 بکریاں ہوں تو وہ بہتر ہے، اتنا مال ہو تو بہت اچھا ہے، نعمت مال والبنون۔ اس کے بعد اللہ کہے وہ تو بہت اچھا ہے، والکثرۃ 60، اور زیادہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 60 ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے وَوَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْبِئِينَ، تو وَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْبِئِينَ، یعنی جس کے پاس 100 ہے تو اس کے اوپر افسوس ہے، وہ جو ہے مصیبت میں ہے اگر جس کے پاس 100 تو 40 60 100 3 درجے اللہ کے نبی نے بتایا، 3 درجات بتایا کہ 3 درجہ میں سب سے بہتر یہ کہ 40 ہو، 40 کے بعد 60 ہو، 60 کے بعد اگر 100 کسی کے پاس ہے تو وہ افسوس ہے، کیونکہ زیادہ ہوگا تو زیادہ سوال جوابات ہوں گے، ہے نا۔ زکات کے مال جب اس کو شمار کریں گے زکات کے تو اس میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے، ہے نا، کمی ہو جائے، یا پھر اس کی جو اوپر ذمہ داری ہے ہفتے کے سائے کے درمیان غریبوں کو دینا، اس کو دینا، اس کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، جو ان کی بس مال کر دیا مینیجر جو بنایا ہے، اگر وہ خرچ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جس کو دینا تو اس کو نہ دے سکے، تو پھر 100 ہوگا تو پھر مشکل ہے۔ تو 40 سب سے پہلے ہم نے 40 کا یہ نکالا، اس کا کتنا ہو سکتا ہے؟ 40 بکریاں اگر منیمم مان لیا جائے کہ ایک بکری کی قیمت اگر لوئر کلاس کے اگر ہو، ایک دم نیچے درجے کے ہو، کم سے کم 10,000 مان کے چلیے ابھی کے تو ایک بکری کی قیمت 10,000، تو 10,000 سے 40 کو اگر ہم کریں گے تو کل 4 لاکھ بن جاتے ہیں، یعنی اب کے دور میں ایک انسان 4 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے، تو اس پر کوئی مظاہرہ نہیں، وہ ٹائم 4 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بہت زیادہ مالدار ہو کے لیے 4 لاکھ روپے۔ اب آگے بھی بتایا تھا کہ بہت تشریح کی اس حدیث سے، وہ بہت دیر تک کمپلیکیشن یعنی گفتگو سے ہوئی، تو 4 لاکھ ابھی کے حساب سے اس کی رقم بنتی ہے کہ 4 لاکھ روپے ایک انسان اپنے پاس رکھتا ہے، اس لیے کہ ضروری کچھ مسئلہ آتا ہے، گھر میں کوئی حالات جو ہے تبدیل ہو، یا حالات وہ خراب ہو جائیں، کوئی بیمار پڑ جائے، کسی کے ایکسیڈنشل کوئی پرابلم ہو جائے، گھر میں حالات انفیکٹ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، تو بھائی اتنا ہو مہمان آ جائیں، اس میں بہت ضرورت ہے کہ مہمان آ جائیں، ان کی اکرام، ان کی قسمت، تو مہمان کے لیے تو ہم لوگ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ایک الگ سی کیفیت ہو جاتی ہے گھروں میں۔ اس دور کو یاد کیجیے جس پر صحابہ کرام کے اور اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات میں ان کے واقعات کو آپ دیکھیں گے تو ایسا ہے کہ ایک دن سے گھر پہ مہمان نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے کہتا آج میرے گھر پر مہمان نہیں آیا ہے، میرے گھر کی برکت چلی جائے، یہ کنسپٹ تھا۔ آج تو مہمان آتے ہی بس ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، ہم سوچتے کا کہاں سے آئے گا، نہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنا یقین بدلنا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور رزق دے کر جاتا ہے، تو یہ ذہن اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی تابعین نے اس پر عمل کیا ہے۔ مہمان کی اتنی عزت، اتنی نوازش اور اتنا اکرام کرتے ہیں، تو مہمان باعث برکت ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تقریر کرنی چاہیے، خوب گنانا چاہیے۔ تو 4 لاکھ کے اندر یہ سب ساری چیزیں آپ کی، تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ستو اکثر ستو کہ 60 ہو جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، یعنی 6 لاکھ ہو تو اور اچھا ہے، اور بہتر ہے، مگر 100 ہو جائے، 10 لاکھ والے ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے پھر وہاں پہ یعنی 100 بکری والے ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ افسوس ظاہر کیا ہے کہ اس کی مشکل ہو سکتا ہے، مگر مشکل ہوتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے استثناء کر دیا، یعنی بتا دیا کہ دیکھو اگر 100 بھی ہے مگر ایسا شخص ہے کہ جو اس میں سے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لٹاتا بھی ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے
تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں، اس کی رہائی ہو سکتی ہے، وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو بلندی کو تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہر وہ شخص یہاں تک کہ وہ اپنی جو چیز کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے فرماتے ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، کہ جو ردی مال ہوتے ہیں، ردی جو خبیث قسم کے مال ہیں، ردی مال ہیں، ہم اس کو کوئی ہمیں دیتا تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب کون سا مال تم مجھے دے دے جو تم بچ گئے، تم سے بچ گئے، تم مجھے لا کر وہی سو مال دے دے، ایسے کپڑے لا کر دے دے جو تم پہنتے نہیں ہو، بچا ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا، تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ مجھے لا کر دے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو چیزوں کو، مگر دوسروں کو ٹھیک دیتے ہو۔ تو ہم خود آپ کو کوئی دیتا وہ چیز تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، بھائی کون سا مال لا کر دے رہے، کیسا مال لا کر دے رہے، تو سب کو دے کر بچ گیا تو تھوڑا سا جو بچا مجھے لا کر دے گا، ردی والا جو کسی کام کا نہیں تھا، تو تم خود پسند نہیں کرتے ہو چیز کو لینے کے لیے، تم دوسروں کو ٹھیک تو مان دیتے ہو، اللہ نے منع کر دیا۔ بولے اس کی کوئی وقت نہیں اللہ کے، اللہ کے یہاں وقت تو اس مال کا ہے، قیمت تو اس مال کا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں، کہ جب وہ چیز ہم سے ختم ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی، یہی تو اثر سکتا ہے۔ ایک گھڑی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، مگر میرا بھائی ہے اس نے مانگ لیا، مثال کے طور پر مانگا، مگر ہم تو بھائی اچھا ہے، یہ تو میرے لیے بہت مطلب بینیفٹ ہے اور یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہم اس کو بہت لائک کرتے ہیں، اب اس کو ہم نہیں لے سکتے، ہم کیا کریں گے مارکیٹ جائیں گے 100 روپے والا گھڑی سے لا کے گھڑی ضرورت ہے آپ کے، یہ نہیں ہے۔ آپ نے 100 روپے والا خود نہیں پسند کیا، مگر آپ نے اس کے لیے 100 روپے والا پسند کیا، یہی تو اللہ نے نبی سکھا کر گئے، جو تم خود کے لیے جو چیز پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو سوچیے ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا معیار کہاں سے کہاں چلا ہے۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ بات جب خبر آئی کہ بھائی نیکی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو اپنے پسندیدہ چیزوں کو اب جو سب سے پہلے صدقہ کرے، تو صحابہ کرام ہسٹری اڑا دیتے کہ صحابہ کرام نے جو بات ان کو سب سے زیادہ پسند تھا اس بات کو صدقہ کیا، سب سے اس بات کو صدقہ کر دیا۔ باغ قیمتی چیز ہے بھائی، پراپرٹیز ہیں یہ ہمارے، باغ سے کھجور ہوتے ہیں، اس سے پوری زندگی چلتی ہے، مگر پسند سب سے زیادہ یہی بات تھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا سب سے زیادہ جو تم پسند ہو خرچ کرے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، فراوان آ اس بات کو کیا صدقہ کرو۔ ایک صحابی کو کنواں ان کا بہت زیادہ پسندیدہ تھا، ایک کنواں جس سے وہ پانی پیا کرتے اس کو صدقہ کرو، جو جو پسند کی چیزیں تھیں اس کو صدقہ کرو۔ تو ان سے یہی کہا کہ جو پسند والی ہے تمہارے پاس 100 تو ہے، 100 سے زیادہ بھی ہے، ایک ایس بھی ناصر تمہارے پاس زیادہ بھی ہے، تو کیا تم اپنے پسند کی چیز خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہاں بات یہ سمجھ میں آئی کہ 100 سے اوپر بھی کسی کے پاس مال ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو پسندیدہ چیزیں ان میں سے خرچ کرنے والا بھی ہو، تو اللہ کے یہاں مقدر ان کے اللہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی سیکوینس وائز ترتیب وار جو ہے اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو کیا، ان کو سمجھایا کہ 4 لاکھوں تو بہتر۔ پھر اس حدیث کے اندر 2 لفظ آئے، اللہ کے نبی نے ان سے بتایا کہ اس حدیث کے اندر والقانع والمعتر، اور خود کھانے کو بھی کہا اور رشتہ داروں کو کھلانے کو بھی کہا، اور قانے کو دینے کو بھی کہا، معتر کو دینے کو بھی کہا۔ یعنی انسان کے پاس مال ہے تو وہ خود بھی کھائے گا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ہمیں سے بعض اللہ سے کہیں گے جمع کرنے کے اتنا ماؤ ہو جاتے ہیں کہ اپنے بھی کھانے کو پسند نہیں کرتے، اپنا بھی اپنے کے لیے بھی اچھا چیز پسند نہیں کرتے۔ بھائی جو ہے بس دانت پر چلاتے ہو تم نہیں کرتے، اللہ نے دیا ہے منگاؤ کھاؤ، اچھی اچھی چیزیں کھاؤ۔ اس کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل شکری، یعنی جو شخص جو ہے کھاتا ہے اس میں اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ آپ نے کھلایا ہے ہمیں۔ آج ہمارے گھر میں اچھا کھانا اگر بنا ہے تو یہ اللہ آپ کا رزق دیا ہوا ہے، آپ کی نعمت تھی، جو آپ کی نعمت کی وجہ سے آپ نے مال دیا، آپ نے روزی دی، تو آج میں کھا رہا ہوں، اے اللہ آپ کا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے کہ اچھا بھی کھاؤ، شکریہ ادا کرو۔ اچھا کھانا بنا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تو وہ بھی انسان کر سکتا ہے کہ زیادہ مال ہے تو کھائے پیے، گھر میں فراوانی کرے، بچوں کو اچھا کھلائے، بیویوں کو اچھا کھلائے، ماں باپ کو اچھا کھلائے، رشتہ داروں کو اچھا کھلائے، وہ بھی اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ خود بھی کھانے کی عادت ڈالیں، پیسہ ہے کھائیں، اللہ دیا ہے تو کھائیں پییں اچھے سے، زندگی اچھے سے گزاریں، مگر نیت یہ پھر کھانے کے بعد اللہ کی جو ہے شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ نہیں دیا، ہم تو اس لائق نہیں تھے، پر آپ اچھا
اللہ بڑھائے گا، شکرتم لازم، شکریہ کرتے ہیں اور بڑھ کے چلا جائے. واقعہ تو بہت سارے ہیں. تو یہی اصل چیز ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کام کریں یہ کام ہے. قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ الفاظ لفظ ہیں اور یہ لفظ جو ہے قرآن کے اندر بھی آیا ہے. قانع اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اردو میں اگر کہہ رہے تو سفید پوش، سفید پوش انسان کو خرچ کرنا، ان کو دینا، یہ بہت ہی باعث اجر و ثواب اور فضیلت کے معنی. سفید پوش کہتے ہیں جو انسان دکھنے میں لگے گا نہیں، معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو ضرورت ہے، وہ مانگتا نہیں ہوگا. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہوگا اور اس کے لباس سے آپ کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس کو مال کی ضرورت ہے. آپ سوچیے گا کیا پکوا ہے، کرتا پاجامہ ہے اور پینٹ شرٹ اگر کوئی پہن رہے تو ان کے گھر کے احوال سے، ان کے حالت کو دیکھ کر آپ محسوس نہیں کر سکیں گے کہ یہ مالدار نہیں، یہ غریب ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر دینا یہ باعث اجر و ثواب ہے. مل جائیں گے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم تلاش ہی نہیں کرتے، ہم معلومات ہی نہیں کرتے، ہم سرچ بھی نہیں کرتے کہ واقعی ہمارے علاقے میں ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتے دار میں کوئی ایسے بندے ہیں کہ جو رہتے صحیح سے ہیں مگر ہو سکتا ہے اس کی مالی حالات خراب. تو ایسے شخص کو تلاش کر کر دینے والا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بچ سکتا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ بھی مال ہو تو ہو سکتا ہے اللہ کی قبر سے وہ بچ جائے. آپ نوٹ کرتے رہے. ایک قانع سفید پوش جو مانگتا نہیں ہے، دوسرا محترم. ایک قانع جو سفید پوش ہو مانگتا نہیں ہے مگر اس کو آپ کو سرچ کر کے اس کو دینا ہے، یہی سب سے اچھا اجر باعث ثواب ہے. یعنی یہ ثواب کے حامی ہے یہ عمل ہمیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے میرے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کر کے دیتا ہے. دوسرا ہے معتر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو زبان سے نہیں کہتا. قانع تو وہ ہے کہ جو زبان سے بھی نہیں کہتا اور وہ اپنا کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا جس سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ یہ غریب ہے. معتر اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے نہیں کہتا مگر اس کی چال چلن، اس کی ایکٹیویٹی جو ہوگی اس سے آپ سمجھ جائیں گے لگتا ہے کہ مانگنے کے لیے آئے. کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو طرح طرح کی بات کریں گے اور زبان سے کھل کر نہیں بولیں گے آپ کو مگر بولیں گے دھندا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، حالانکہ وہ دل نہیں کرتے. زمین کہاں سے جائیں گے دیوار گر گئی ہے اور گھر میں ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ زبان سے نہیں کہیں گے مگر ان کا دل، آپ ان کی ایکٹیویٹی سے یعنی ان کی محرک ہونے سے، ان کی حرکت سے آپ سمجھ جائیں گے لگتا ہے. تو آپ ان کو آپ ڈولے نہیں، ان کو آپ زیادہ یہ نہیں کریں، بس نکالے ٹھیک ہے اس کو رکھیے، یہ ہدیہ ہے، یہ نہیں کہ صدقہ ہے. ہدیہ، ارے ہدیہ بولنا یہی بول، یہ طریقہ بتایا ہے اسلام نے، شریعت. آپ اگر زکات بھی کسی کو دے دیں تو ہدیہ بول کر دیجیے تاکہ اس کو یہ نہیں ہو کہ اللہ کیا دین آ گیا، کیا زکات کیا ہدیہ بولی، ہدیہ ہے وہ زکات کا ہو جائے. صدقہ بھی دو صدقہ ہمارا کیا کر رہے ہیں اس کے، آپ ہٹ سے کھیل رہے ہیں، آپ ہدیہ ہے مطلب سے آپ نے صدقہ نیت کیا آپ کا ہو گیا، زکات کی نیت کیا آپ کا زکات ادا ہو گیا. مگر آپ ان کو کہیں ہدیہ تاکہ اس کو لگے کہ ہدیہ مانگا ہے اور سب سے اچھا مال ہدیہ ہوتا ہے آپ کے لیے تو وہ ہو گیا. تو قانع اور معتر کہ جو نہیں مانگتا سفید پوش ہو ویسے لوگوں کو تلاش کر کے دیا جائے اور ایسے لوگوں کو جو اس کی ایکٹیویٹی معلوم ہو کہ بس اس کو ضرورت ہے، ایسا محسوس ہو جانا جانا کر رہا ہے، بالا لگتا ہے اس کو ضرورت ہے، اب فوراً اٹھا کرتے ہیں آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اور ایک جگہ ذکر سائل کا بھی آتا ہے. سائل مانگنے والا، ایک تو ہو گیا جو مانگے گا نہیں، جو آپ کے سامنے گھومے گا بھی نہیں مگر آپ کو تلاش کرنا ہے وہ قانع. دوسرا یہ کہ جو آپ کے سامنے گھومے گا مگر مانگے گا نہیں وہ ہے معتر. تیسرا ہے سائل، ہم لوگ بولتے ہیں سائل ہے، سائل مانگنے والا. تو سائل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سائل پروفیشنل نہیں ہوتا ہے. آج کا جو معاشرہ ہے اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے، ہر مسجدوں کے باہر عورتوں کی قطار ہوتی ہے، ہر مسجدوں کے باہر لوگوں کی قطار ہوتے ہیں اور ہم تو گن گن کر مال لاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. اسلام کے اکارڈنگ، شریعت کے اکارڈنگ وہ سائل بھی نہیں ہے. سائل وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے مگر ضرورت جب پڑتی ہے تب آیا پھر ختم، پھر اپنے کام میں لگ گیا. سنا میں جا کر دیکھیں ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ میں کتنی دفعہ دیکھا ہوں ان کو، وہ ان کو میرے خیال سے دینے والے دیتے بھی ہوں گے مگر ان کا پروفیشنل ہی ہے، ان کا پیشہ ہی ہے کہ جتنا بھی ان کو دے دیا جائے وہ وہاں سے آنے کے نہیں، وہ جو پکڑ لیے وہ وہاں پہ جا کے سٹ چکے ہیں. لاکھ روپیہ بھی دے رہے ایسے لوگوں کو، دوسرے دن آپ کو وہیں پہ کھڑے رہے گا. اب لاکھ
پیشہ ور ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان دینوں کو چھوڑ کر ہم کس کو نہیں ہے جو آپ کے مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, ہم انہیں کو دے رہے ہیں. ہمارا مال صحیح جگہ خرچ نہیں ہو پا رہا, صحیح لوگوں تک پہنچ بھی نہیں پا رہا, اور ان لوگوں کی وجہ سے صحیح لوگ بدنام ہو جاتے ہیں, صحیح لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. میں تھک گیا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں, اور ایسے ایسے لوگوں سے بھی تھک گیا ہوں جو باہر میں کھڑے ہو کر کے جو ہے مسجد کے باہر, مسجد نماز پڑھنے کی جگہ, عبادت کرنے کی جگہ, یا ہر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ چندے کے لیے اعلان کرتے ہیں ہر نماز میں. ہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی مانگنے والا کو دے بھی رہا ہے تو اس کی ضرورت پوچھیے, اس کو ضرورت تک پہنچائیے. کپڑا پیسہ ہر چیز پیسہ بنتی ہے, پیسہ ایک دم بائی کاٹ کیجیے, پیسہ ایک دم نہیں لے گا. کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا, تھوڑا محنت کر لو. اگر کوئی کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹی کی شادی, تھوڑی سی محنت کر لو. اللہ نے دیا آپ کو دینے کا ارادہ ہے, بھائی بہت ثواب ملے گا. واقعی وہ محتاج ہو کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے تھوڑا سا گھر تک پہنچ کے آپ کہیں تو صحیح, جو جنوے لوگ وہ کبھی تیار ہی نہیں ہوا کہ آپ اس کے ساتھ گھر تک جائیں. بعد مساجد میں یہ کام شروع ہو گیا کہ جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں بھائی آپ کچھ نہیں, آپ چندہ نہیں کر سکتے, اور دینے والے دیں گے بھی نہیں. ہاں دیں گے, اسی کو آپ کے چلیے. ایک مسجد کے لوگوں نے کمیٹی بنا رکھی, ہاں ضرورت ہے آپ گھر تک پہنچائیے, گھر تک جا کر کے دیکھیں آپ واقعی معاملات دیں گے. تو ایسے مال کی ضرورت ہے, اللہ ایسے مال کو خرچ کرنے کو کہتا ہے کہ ضرورت مندوں تک پہنچاؤ. تو تینوں چیز کی لیمنیشن آئی. کہاں یا تو وہ مانگے گا نہیں, سفید پوش سب سے افضل مال خرچ کرنا اگر ہے تو اسی میں جو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ ایک وقت کا کھانا کھا کر صبر کر رہا ہے, قناعت کر رہا ہے, قناعت کر رہا ہے مگر مانگ نہیں رہا. ایسے شخص کو دیجیے گا تو آپ کے دل سے بھی وہ خوشی اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, پھر وہ کہے گا نہیں اللہ تم کو اچھا رکھے, اللہ تم کو اچھا رکھے, تمہاری بیوی کو اچھا رکھے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہی دیں گے اس کا دل جو ہے نا اندر سے دعا مارے گا, وہ دعا عرش کو پھاڑتا ہوا نظر پہنچتا ہے. آپ کو خود بھی خوشی ہوگی. ایک چیز دیکھیں گے آپ, جب آپ جنوین پرسن کو کچھ دیتے ہیں نا تو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز ایک سائن ہے, اس کا ایک علامت ہوتی ہے, انڈیکیٹ کرتا ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے صحیح جگہ مال خرچ کی ہے. اور ایسے جگہ کشمکش صحیح جگہ دیا ہے, اللہ کی قبول ہوا نہیں تو کشمکش نہیں ہوگا, صحیح جگہ جائے گا دل میں تشفی اور دل میں آرام سا ہوگا. تو کہانی پہلا کہ جو مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کریں, دے گا تو دیکھیے بھائی ضرورت نہیں ہوگی, وہ بولتے ہیں رکھیے ضرورت اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رکھ لے, بس ضرورت نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے, آج جو ہم انتظار میں رہتے ہیں نا کہ فلاں وہ مال دے دیں گے, فلاں دعا کر دے گا میرے لیے, یاد رکھ لیجیے اگر دعا کے لیے مال آپ دیتے ہیں کہ وہ مال اللہ کیا قبول قابل قبول نہیں ہے. وہ دعا دے دی وہ الگ میٹر ہے, مگر آپ نے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, تو آپ نے اپنے مال کی وجہ سے, اپنے صدقہ کی وجہ سے آپ نے دعا خریدی ہے. آپ نے تو بیع و شراء ہو گیا, ایک تو آپ نے خرید و فروخت کر لیا, آپ نے مال دیا اور آپ نے دعا خرید لی, ختم ہو گیا. پھر اللہ کیا کیا بچا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب جو اس وقت کے جو نواب مانے جاتے تھے, انہوں نے بہت زیادہ سامان سیلی پر, اس سے شادیوں میں ہوتے ہیں نا سیلی پر سامان آتے ہیں, اس طریقے سے ہدیہ بھیجے تھے. اور ان کے نوکروں نے ہدیہ کے انبار لگا دیے, اے حضرت کے فلاں نواب صاحب کے پاس سے آپ کے لیے ہدیہ آیا. حضرت ٹھیک ہے ہدیہ آیا, ٹھیک ہے اچھی بات. اس ہدیہ کو تلاش کرنے میں ہدیہ دیکھتے دیکھتے ایک پرچی اس میں سے نکلی, ایک پرچی نکلی ہے. اس پرچی میں لکھا ہوا, صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. فوراً سارے ہدیے کو انہوں نے واپس کر دیا کہ میں دعا نہیں دے سکتا. یہ کس کے لیے ہوا؟ اس کے حق کے لیے ہوا کہ اگر وہ مجھ سے دعا کر لیا تو اتنے ہدیے جو اس نے بھیجے اللہ کے لیے تو اس کو فائدہ ہی نہیں پہنچے گا, اس کو تو کچھ ہوگا ہی نہیں. اس نے انہوں نے واپس کر دیا. واپس کیا تو وہ نواب بھی اپنے سر میں اٹھا کر لے کر آیا, اگر دعا کی ضرورت نہیں, صرف آپ رکھ لیجیے, صرف آپ رکھ لیجیے, دعا کی ضرورت نہیں. اللہ آپ نے اللہ کے لیے دیا, ہو گیا مسئلہ ختم. اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں کو دیں گے تو فلاں سے دعا کروانی, فلاں کو بس آپ دیں اور اس کو اس سے کچھ زبان سے کچھ حرکت بھی نہ ہو. ارے وہ تو خود ہی دعا دے دے, اگر جیب میں ہو تو بس آپ نے دیا ہے, یہاں سے اس کو دعا نکل گئی, اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے کا وقت آئے تو جو چیز کی ضرورت ہو وہ دیا کریں, جو چیز کی ضرورت ہو وہ دیا کریں. اب انسان ہاسپٹلائز ہے, ہاسپٹل میں اس کو ضرورت وہاں پہ پیسے کی ہوتی ہے, اس کے لمبے لمبے چارج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ مٹھائی لے کر پہنچ گئے ہیں, پھل لے کر کے پہنچ گئے ہیں, وہ سب پھل جو ہے وہ مریض کھاتا رہتا نہیں, وہ سب گھر پہنچ جاتا ہے, سب فریز کے حوالے ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو مان کے ضرورت چپکے سے ہے وہاں پہ.
شادی بیاہ میں یہاں آپ دیکھ سامان وہاں رکھ دے، یہ تو رواج ایسا پڑا ہوا ہے کہ گن کر دیتے ہیں لوگ، اس کی بہت اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اتنا بیان ایک وقت کا ہونا مشکل ہے۔ تو ان چیزوں کو رواج ختم کریں۔ اللہ نے جو ہمیں مینیجر بنایا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہمیں مینیجر بنایا ہے، مینیجر مالک نہیں ہوتا ہے، مینیجر کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، وہ مینیج کرتا ہے کس کو اس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ ہم مالک نہیں، ہم مینیجر بنے ہوئے۔ جس دن ہم یہ ذہن میں ڈالیں کہ اللہ کے ہم مینیجر ہیں، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے پھر سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم ایسا مینیجر جب کام کریں گے تو ہم مینیجر تو مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حدیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات اس میں سمجھ میں آ جائے۔ آج جو ہمارا دل جو ہے مال کی طرف رغبت کر رہا ہے، رغبت تو اس کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی جماعت تھی اور وہ حضرت قیس سے بھی، جو قیس سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 140 مال اور 60 مال اور 100 مال والا، ان سے ہی ایک بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قیس بتاؤ کہ تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا تم کو تمہارے رشتہ داروں کے مال سے زیادہ محبت؟ یہ سوال کبھی کبھی کوئی بات میں دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو کیا سوال کیا حضرت قیس سے اللہ کے نبی نے؟ یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا قیس یہ بتاؤ کہ تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے کہ تم کو تمہارے رشتہ دار کے مال سے زیادہ محبت ہے؟ یعنی رشتہ دار کے مال سے زیادہ محبت ہے یا تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے؟ ہم سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو ہم کیا کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنے مال سے مجھے محبت ہے، رشتہ دار کے مال سے کس کو محبت ہوگی؟ بھائی ان کا مال ہے وہ اپنا سمجھے، میرے پاس جو ہے وہ میرا، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا قیس تو کہہ رہے ہو کہ تم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، یاد رکھو یہ تمہارا مال بھی تمہارا نہیں، رشتہ دار ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا سوال دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ میرا مال سے محبت اپنے مال سے، یہ اپنا مال بھی تو تمہارا نہیں، یہ بھی رشتہ دار کا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیوں ایسا کیسے، کیا بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تمہارا مال کیا ہے؟ جو کھا لیا، پہن لیا، یعنی آپ نے پیسے سے کپڑا پہن لیا، کھا بھی لیا، اچھا، اور تیسرا یہ کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، دین کی نصرت کے لگا دیا، غریبوں کو مدد کر دی اور لوگوں کو اچھے اچھی چیزیں دے دی، جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ تمہارا ہوا۔ اور جو تم رکھ رہے ہو، جمع کر رہے ہو، بلڈنگز بنا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں تمہارے، جتنے بھی دکانیں ہیں تمہاری، وہ کیا ہوگا؟ تم مرو گے کس کا ہوگا؟ رشتہ دار کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ قبر میں کیا ہو ساتھ میں سب چیز قبر پڑ جائے گا، سب چیز کیا ہوگا؟ مرے آنکھ بند ہوئی، سارا چیز تقسیم ہو گیا، یہ فلاں بیٹا ہو گیا، فلاں ماں ہو گیا، فلاں باپ ہو گیا، فلاں بیٹی ہو گیا، فلاں رشتہ دار، یعنی سب چیز تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ڈگری بتانا یہ تھا کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھ رہے یہ بھی اپنا مال نہیں، رشتہ دار کا بھی آنکھ بند ہوگی، سب رشتہ دار کا ہو جائے۔ اسی رشتہ دار کے لیے جو میرا خود نہیں ہے، خود کا مال نہیں ہے، اس کے لیے ہم دن اور رات فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو جو ہے جعلی سامان پکڑا دیتے ہیں، صرف مال 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 کے لیے۔ تو یہ اپنا نہیں، ہم تو اپنے بچوں کے لیے جو ہے جو رشتہ دار ہوں گے ان کے لیے ہم اپنا عمل خراب کر رہے ہیں، اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن طریقے سے زندگی گزاریں، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، کھانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو جو کانے ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کو بانٹنے کی کوشش کریں، جو معتر ہیں، جو آپ کی آرٹش پہ آتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، ان کو دیں، اور جو سائل ہیں، جو کبھی کبھی سڑکی ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ تب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہو تب تم ایسے لوگوں سے جا کے مانگ لو جو دینے والے ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، ایسے لوگوں سے جا کے مانگ لو، تو آپ دیکھیں کہ بندہ کبھی نہیں آتا ہے، آج لگے آیا ہے تو لگتا ہے اس کو ضرورت ہوگی، ورنہ یہ تو ہمیشہ مانگنے والا نہیں، اس کو دے دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آہستہ آہستہ آگے آ جائیے، اب ذرا